بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کتاب وضو کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وضو میں اعضاء کا دھونا ایک ایک مرتبہ فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء دو دو بار دھو کر بھی وضو کیا، اور تین تین بار بھی، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا۔ اور علماء نے وضو میں اسراف یعنی پانی حد سے زائد استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جائیں۔ نعیم المجمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جناتیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 168۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 169۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 171۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 173۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ، جو عمر بن یحییٰ رضی اللہ عنہ کے دادا ہے، سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر کہ اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ حضرت میمونہ زوجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ نے ان کی یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 210 and 211۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بددعا دے رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 212۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بات ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ڈالی منگائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہو شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ بخاری 216۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 220۔ قیس بنت محسن نامی ایک خاتون سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئی جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیرخوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 223۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 234۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو بھی نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 235۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے پہلے آئیں گے، آگے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 238۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا، جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ پر سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی، آپ نے انہیں بددعا دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ یا اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ،
امیہ بن خلف اور عقبہ ابن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن لوگوں کے بددعا کرتے وقت آپ نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 240۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 242۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 245۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو، اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھی سے پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا ہے میں اس پر ایمان لایا، تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے اخیر میں پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 247۔